قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمان کرام، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، آج ہم لوگ اس چھوٹے سے خوبصورت مدرسے میں، اس خوبصورت پروگرام میں ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے اللہ کی کتاب کے حافظوں کی تکریم اور اعزاز کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ رجھر ہم لوگ یہاں مہمان بن کر یا باہر کے لوگ بن کر جو یہاں آج اسٹیج پر بیٹھے ہیں، بس یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا اکرام ہے، ورنہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب ایک سماج کے اور ایک علاقے کے رہنے والے اور بہت سی رشتہ داریوں میں بنے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ مجھے بھی جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں یہاں سب سے پہلے آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تقریباً 22-25 سال پہلے میں یہاں آیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایک گھر کا، لکڑی کا گھر خریدا گیا تھا، یہ راستہ بھی نہیں تھا، پگڈنڈی تھی، وہاں سے روڈ سے آتے تھے، اور اسی دوران شاید کسی ایک جمعہ میں یہاں امام نہیں تھے تو میں جمعہ پڑھانے بھی آیا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں کے لوگوں کی محنت، جناب نبی حسن صاحب اور ہمارے عبدالعزیز بھائی کے والد صاحب اور دیگر ان کے معاونین نے یہاں رہ کر محنت کی دھیرے دھیرے، اور ایک عجیب یہاں پہ کھنڈر تھا، شاید مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے یہ بہت عجیب سی زمین تھی، کھنڈر تھا ایک طرح کا، بہت ہی نیچا گہرا تھا، اس کو بھر کے مسجد بنائی گئی، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مبارک حسین صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے اس علاقے میں اور اپنے علاقے میں انہوں نے بہت سی مسجدیں بنوائی، اللہ کے گھر بنوائے۔ انہی میں سے یہ رجھر بھی، کیونکہ لگے راہ بالکل شاہراہ اور ہائی وے سے قریب، اس وقت چند گھر تھے، 2-4 گھر تھے، لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ کم سے کم آگے جا کے لوگوں کے لیے ایک آسانی ہوگی، مسافرین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، اس نیت سے یہ مسجد اللہ نے بنوائی۔ بیچ میں وہ تلخ واقعہ بھی ہوا، شاید 16 گتے کا جو کانڈ ہے اس میں اس مسجد کا بھی نقصان ہوا، نقصان پہنچایا گیا، پھر یہاں کے لوگوں نے جیسے تیسے اس کو بچایا، اور پھر مسجد دھیرے دھیرے اپنی رفتار پر، اپنے مقصد پر گامزن ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے مجمع بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مسجد چھوٹی پڑنے لگی۔ 2015 میں جیسا کہ حافظ وکیل صاحب نے بتایا کہ مدرسہ قائم ہوا، تو میرا جانا آنا بھی چونکہ اسی راستے سے گزرنا ہوتا تھا، اور بسا اوقات میں گزرتے ہوئے نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، ساتھ میں کوئی مہمان ہوتے تھے ان کو لے کر آ جاتا تھا۔ مدرسہ یہاں چل رہا تھا، جگہ کی قلت محسوس ہو رہی تھی، اسی مسجد میں پڑھنا بھی ہے، اسی میں جماعتوں کا آنا بھی ہے، اسی میں جو ہے بچے جو ہے اسی ہال میں رہ رہے ہیں، اسی میں کھا رہے ہیں، اسی میں پڑھ رہے ہیں، اسی میں سو رہے ہیں، وہیں پکایا جا رہا ہے، تو ایک عجیب سی تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آج سے 2-3 سال پہلے، شاید لاک ڈاؤن سے پہلے پروگرام ہوا تھا، اس وقت میری حاضری ہوئی کہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ ہیں ہوں گے، اس وقت بات چلی کہ مسجد بنانے کی بات نہیں تھی، مدرسے میں تنگی محسوس ہو رہی تھی، تو حافظ صاحب نے کہا
کہ آپ حضرات سے تعاون کی درخواست کریں کہ کم سے کم اوپر جو پلر ہو جائے اور اس میں کچھ پینا ہونا ڈال کے کم سے کم کچھ کام کر لیں. امیر نے ان سے کہا کہ نہیں، لوگوں سے درخواست تو کی جائے، تعاون کے لیے کہا جائے، لیکن انشاءاللہ امید رکھیے کہ ایک بڑا کام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پورا سیٹ مسجد اور مدرسے کا ایک سیٹ میرے پاس آیا ہوا تھا. الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پر میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس بھائی کے ذریعے سے، اس بیٹے کے ذریعے سے اب تک نیپال کے اس گدے میں 70 سے زائد اپنے گھر تعمیر کروا لیے ہیں، اور بھی دیگر بہت سے الحمدللہ کام ہو رہے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو اخلاص کی دولت سے نواز دے. نہیں تو انسان اللہ کے نزدیک کمیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آدمی کتنا کر رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیسا کر رہا ہے، کیفیت کی اللہ کے نزدیک قدر ہے. تو یہ کہیں اور کے لیے آئی تھی یہ مسجد اور یہ مدرسہ، لیکن ہم نے سوچا کہ اپنے قریب کے لوگ ہیں، یعنی بے شمار بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کو ادگھاٹن کرنے کے بعد، افتتاح کرنے کے بعد آج دوبارہ جانے کا موقع اب تک نہیں ملا ہے. تو دور دور چھاپا مورن سے لے کر بہت بارہ، بکسا، روہتک، سرلاہی اور مہوتری، سیرہا، سنسری، آپ کے گورکھا، نوا کوٹ، مکوان پور، آپ کے نول پراسی، بھیروا سائڈ میں. تو ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا رہے، یہاں لوگ تنگی محسوس کریں اور دوسری جگہ مسجد بنے. تو پھر ہم نے مولانا سے اور تدبیر بھائی وغیرہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات رکھی کہ اس طرح کی ایک چیز آئی ہوئی ہے، اگر آپ حضرات قبول کر لیں تو انشاءاللہ ایک بڑا کام ہو جائے. پھر یہاں کے لوگوں نے اس کو اوکے کیا. پھر یہ بات طے ہوئی کہ مسجد علی ہی باقی رہے تاکہ اس کو توڑ کر پھر بنانا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ بہت مضبوط بھی ہے، کیونکہ پہلے کی بنی ہوئی ہے، مضبوط بنی ہوئی ہے. الحمدللہ پھر 4 پلر جو ہے نیچے جو ایکسٹرا دیے گئے، پھر اس پر جو عالیشان یہ مسجد تعمیر ہوئی. 1 منزل مدرسہ جو نیچے تھا اس کے اوپر 2 منزلہ مدرسہ تعمیر ہو گیا، اور یہ صحت کو بھی جو پورا اس میں لے لیا گیا. اب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کام ہو گیا اور بڑی جگہ نکل آئی. آج اتنا بڑا پروگرام ہوا، پتہ ہی نہیں چلا لوگوں نے کہاں کھانا کھایا، کہاں آرام کیا، کہاں نماز پڑھی. سب کچھ ماشاءاللہ 450 لوگوں نے سنا کھانا کھایا اور اتنی جگہ نکل آئی. اب جو ہے الحمدللہ مدرسہ بھی جو ہے 10-15-20 بچے کتنے ہیں، کیونکہ 20 سال میں اس کا کام مکمل ہوا تھا اور 20 سال میں طلبہ کا ملنا مشکل ہے. اب رمضان کے بعد سے انہوں نے حوصلہ بڑھایا ہے. آپ حضرات کے تعاون اور آپ حضرات کی توجہ پر جو انہوں نے ہمت کی ہے کہ تقریباً 50-60 بچے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ. میرے معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، ہم جس دور میں اور جس جگہ رہ رہے ہیں، ان علاقوں میں اور ان جگہوں میں ان جیسے مدارس کا وجود، ان جیسے مدرسوں کا قیام ایسا ہے جیسے شب تاریخ میں، تاریخ رات میں چراغ جلانے کے بعد. اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ دینی تعلیمی ادارے نہ ہو تو کچھ جہالت کا اندھیرا ہے. اور آپ جو مسجد میں آج آئے ہوئے ہیں اور مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، داڑھی ٹوپی کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور کچھ تھوڑی بہت جو دینی سمجھ ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ وقت مدرسے میں ضرور گزرا ہے. یا آپ کا اگر براہ راست نہیں گزرا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نسل کو مدرسے میں ضرور وقت گزار پائیں. کیونکہ جو لوگ مدارس سے نہیں گزرتے ہیں انہیں دین کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن انہیں وضو کے فرائض نہیں آتے ہیں، انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے ہیں، انہیں اردو لکھنا پڑھنا، قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ محروم ہیں، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. بس جو جانتے ہیں وہ صرف پیسہ کمانا، کیونکہ ان کے پیشے میں ان کی پڑھائی میں یہی سکھایا ہے کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. اور شروع سے پہلے کلاس سے یہ پڑھایا گیا کہ
کہ آگے چل کے تم کو پیسہ کیسے کمانا ہے، انسانوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، چاہے انسانیت تڑپتی رہ جائے، اخلاق مر جائے، لیکن تمہیں پیسہ نہیں سمجھنا، یہ سکھایا۔ لیکن ان جیسے مدارس جہاں ہمیں دین سکھایا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہماری زندگی گزارنے کے حد ہے، ان حدود سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں کا استعمال اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق کریں گے، ہم اپنے کان کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق کریں گے، ہم اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے، ہم اپنا کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ سب کچھ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہم سب کو دیا ہے۔ ہمیں کہیں ادھر ادھر تاکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم خدا کی قسم، جو شخص اسلام پر پورا عمل پیرا ہو جائے، اس کی زندگی اس دنیا میں جنت کا مزہ دے گا، اور دیتی ہے۔ اللہ نے دین دیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ نے سب سے پہلا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا اقرار کرا۔ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں خداؤں سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کا اقرار نہیں کرتے، وہ 33 کروڑ خداؤں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ہر طاقتوں کو اپنا بھگوان اور اپنا معبود بنا دیتے ہیں۔ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی پوجا کر رہے ہیں، کتے کی پوجا کر رہے ہیں، کوے کی پوجا کر رہے ہیں، پہاڑ کی پوجا، ندی کی پوجا، نالے کی پوجا، ہتھیار کی پوجا، یعنی جس نے دیکھا تھوڑی بہت اس سے نفع ملا اس کو جو ہے اپنا معبود بنا دیا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، ہوا، پہاڑ، یہ سب کچھ ہمارے خادم ہیں۔ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے کہ سورج سے ہم گرمی حاصل کریں، چاند سے ہم روشنی حاصل کریں، پہاڑ سے ہم جو ہے اپنے معادن حاصل کریں، ندیوں سے پانی حاصل کریں، جنگلات سے جو صاف ستھری ہوا حاصل کریں، اور آگ سے جو تپش اور گرمی حاصل کریں، اس سے کھانا پکائیں۔ یہ تمام دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں، اور اللہ نے ہم کو ان تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ ہماری پیشانی جھکے صرف اللہ کے سامنے جھکے، ایک اللہ کے سامنے۔ ہم معبود مانیں گے اپنے صرف ایک اللہ، ان چیزوں کو نہیں مانیں۔ تو بتائیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرا کر ہمیں لاکھوں کی غلامی سے نکال کر اپنے غلامی کی شرف بخشا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جو لوگ آج، اور دوسری بات پھر اقرار، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نماز میں کیا فوائد ہیں؟ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پاک صاف رہتا ہے، اپنے غسل کا اہتمام کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے، اور جو شخص پاک صاف رہتا ہے اس پر شیاطین کا، جنات کا، بھوت پریت کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس کے فائدوں میں سے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک دریا جاری ہو، ندی بہ رہی ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا رہے، تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، تو صحابی نے کہا نہیں، تو کہا بالکل بعینی یہی حال نمازوں کا ہے کہ جو شخص
5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. یہ نماز کا فائدہ ہے. نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر فيه الدعاء. انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہے. لہذا اس میں دعا کرنا. جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اس کے درمیان کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اچھا نماز تمام عبادتیں روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے اور دیگر جو بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کے ذریعے سے نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ لے گئے. راتوں رات جسے ہم اسراء کہتے ہیں وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر وہاں سے جو راتوں رات اٹھ کر معراج تک پہنچے. معراج سدرۃ المنتہا تک پہنچے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. بلکہ آپ کے مقام، آپ کا مقام ہے. پھر وہاں سے قاب قوسین اور ادنیٰ، ایک قاب قوسین اس سے بھی کم فاصلہ اللہ اور اللہ کے نبی نے رہا. پھر اس وقت جو راز و نیاز کی بات ہوئی ہو تو ہم نہیں جانتے. جب واپس ہونے لگے تو جب گھر میں معزز مہمان آتا ہے تو جاتے ہوئے ہم لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں اور جو جس لائق ہوتا ہے اسی لائق کا اس کا ہدیہ تحفہ کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک چابی دیتا ہوں، یہ چابی لے کر جائیں اور جب چاہیں اس چابی کے ذریعے سے میرے خزانے کھولیں. یہ میری معرفت کا خزانہ ہے، یہ میری توفیق کا خزانہ ہے، یہ مجھ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کا رابطے کا ذریعہ ہے. لہذا 50 وقت کی نمازیں اللہ نے دی. کتنی؟ 50 وقت کی نمازیں. اللہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے. نماز سے ہم اپنے مسائل حل کریں. اور آج بھی ہماری نمازوں میں اگر اخلاص کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو آج کی نماز میں وہ دم ہے، وہ طاقت ہے کہ ہماری ہر ضرورت نماز سے پوری ہو. لیکن کبھی ہماری ایمان میں ہے، کبھی ہماری نماز میں ہے. جب واپس آ رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ واپسی ہو رہی ہے، 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں. آپ کی امت میں 50 وقت کی نماز برداشت نہیں کر پائے گی، جائیے کم کرا کر آئیے. اللہ کے رسول دوبارہ گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے، کہا نہیں اور جائیے اور کم کرائیے، ابھی بھی نہیں ہوا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے آپ کی امت کے لیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے زمانے تک رہا، میری امت نہیں کر پائی تو آپ کی امت تو اور کمزور ہے، یہ بھی نہیں کر پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شرم آ رہی ہے اللہ کے سامنے اور مزید جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو دے تو رہا ہوں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن جو لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے ان کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. تو یہ نماز کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. ہمارے مسائل کا، تمام مسائل کا حل نماز میں ہے. ہم جو ہے چلے جائیں اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، وہاں کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، آئے اللہ کے گھر میں وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور خدا کی قسم لو لگائیے اپنے رب سے، مانگ کر دیکھیے اپنے رب سے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا موقع ضرور آیا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ حالات دیگر تھے، اسباب بند تھے، لیکن آپ کا اور اللہ کے درمیان کا وہ تعلق کام آیا اور اللہ نے اپنی غیبی نصرت کا اظہار کیا اور آپ کا وہ کام بنا ہوا. تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتی ہے. انسان بدنام کیوں ہوتا ہے؟ برائیوں سے بدنام ہوتا ہے. انسان گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ برائیوں سے ہوتا ہے. منکرات سے اللہ نماز بچا دیتا ہے.